السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، گانا بجانا، گانا سننا، میوزک کے آلات کا استعمال کرنا شریعت اسلامیہ میں مطلقاً حرام ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ لقمان آیت نمبر 6 کے اندر ارشاد فرماتا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو بیہودہ بات کو خریدتے ہیں تاکہ اللہ رب العالمین کے راستے سے بہکا دیں بغیر کسی علم کے، وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور اس کا مذاق اڑائیں، أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، ایسے لوگوں کے لیے رسوا کر دینے والی عذاب ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لہو الحدیث سے مراد گانا ہے، میوزک کے آلات ہیں، لہٰذا شریعت اسلامیہ میں گانا سننا، میوزک کے آلات کا استعمال کرنا مطلقاً حرام ہے۔ کوئی مسلمان اگر ایسے گانے سنتا ہے جس میں پیار محبت کی بات ہے اور میوزک کا استعمال کیا گیا ہے تو وہ گنہگار ہے اور کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے۔ لیکن اگر کوئی مسلمان ایسے گانے کو سنتا ہے جس میں کفر کی بات کی گئی، جس میں شرک کی بات کی گئی ہے، جس میں اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ شرک ہے، اس کی عبادت کے ساتھ شرک ہے، تو وہ مسلمان صرف گنہگار نہیں ہوتا بلکہ اس کے ایمان کو بھی خطرہ ہے، وہ شرک اور کفر میں مبتلا ہو جاتا ہے اگر وہ اس پر راضی ہے اور اس کو کوئی بھی فرق نہیں پڑ رہا ہے۔ تو مثال کے طور پر یہ گانا کہ تجھ میں رب دکھتا ہے یارا میں کیا کروں، سجدے سر جھکتا ہے یارا میں کیا کروں، اس میں اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ بھی شرک ہے اور اللہ رب العالمین کی عبادت کے ساتھ بھی شرک ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین اپنی ذات کے ساتھ تنہا ہے، اللہ رب العالمین کی ذات میں کوئی شامل نہیں اور اللہ رب العالمین کسی بندے میں شامل نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین اپنی ذات کے ساتھ عرش کے اوپر موجود ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ طٰہٰ آیت نمبر 5 کے اندر ارشاد فرماتا ہے، الرحمن علی العرش استویٰ، کہ رحمان عرش پر مستوی ہے، عرش پر قائم ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین سورہ اخلاص میں ارشاد فرماتا ہے کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ اپنی ذات میں اکیلا ہے، اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو بیٹا بنایا ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کے برابری، اس کے ہم پلہ، اس کے ہمسر کوئی بھی نہیں ہے۔ اس صورت سے ہمیں یہ معلوم پڑا کہ اللہ رب العالمین اپنی ذات میں تنہا ہے، اپنی ذات میں اکیلا ہے، وہ مخلوقات کے اندر شامل نہیں ہوتا ہے اور کوئی بھی مخلوق اللہ رب العالمین میں شامل نہیں ہوتا، لہٰذا کسی مخلوق کے اندر اللہ رب العالمین کا تصور کرنا، رب کو تصور کرنا، اسے رب مان لینا، یہ اللہ رب العالمین کی ذات میں شرک ہے اور یہ کفر ہے۔ اسی طرح کسی کے سامنے سجدہ کرنے کا دل چاہے، کسی کی اتنی تعظیم کرے کہ اس کے سامنے اس کا سجدہ کرنے کا دل کرے یا اس کو سجدہ کرے، تو یہ اللہ رب العالمین کی عبادت میں شرک ہے، اس لیے کہ سجدہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے جائز ہے، اس کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کیا جا سکتا، چاہے وہ نبی ہو، ولی ہو یا دنیا کا کوئی انسان ہو، کوئی مخلوق ہو، کسی کو بھی اللہ رب العالمین کے علاوہ سجدہ نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ رب العالمین سورہ الحج آیت نمبر 77 کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون، کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم رکوع کرو اور سجدہ کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو، وافعلوا الخیر، اور نیکیاں کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ سجدہ، رکوع، عبادت یہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کے سامنے آدمی نہ جھک سکتا ہے، نہ سجدہ کر سکتا ہے، نہ رکوع کر سکتا ہے، نہ تعظیم کے ساتھ اس کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے، اور نہ ہی کسی بندے کے اندر اللہ کو تصور کر سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس میں ہم کو نظر آ رہا ہے، اس میں اللہ موجود ہے یا ہر جگہ اللہ موجود ہے۔ اس طریقے کا عقیدہ رکھنا یہ انتہائی غلط ہے اور یہ کفریہ اور شرکی عقیدہ ہے، لہٰذا ایسے گانوں کو سننا تو بالکل بھی جائز نہیں ہے، بالکل حرام ہے۔ ایسے گانے کو سننے میں ایمان کو خطرہ ہے، آدمی مشرک ہو سکتا ہے، کافر ہو سکتا ہے۔ اگر ایسے گانوں کو سن کر وہ راضی ہے اور خوشی خوشی سن رہا ہے اور خوشی خوشی اس کو گا رہا ہے اور اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اس کو کوئی احساس نہیں ہے، تو گویا کہ وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کر رہا ہے، کفر کر رہا ہے اور اس کے دل میں ایمان موجود نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ایسے کفریہ اور شرکیہ گانوں سے بچنے کی توفیق دے اور اللہ رب العالمین کی عبادت میں، اللہ رب العالمین کی ذات میں کسی اور کو شریک کرنے سے بچائے، اور ایسی باتیں جو پیش کرتے ہیں، جو ایسی باتیں بیان کرتے ہیں، ان سے ہمیں بچنے کی توفیق دے، آمین۔